الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 259 ہے۔ اس سے پہلے سورہ النمل کی آیت نمبر 6 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ النمل کی آیت نمبر 7 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ النمل کا پہلا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ یاد فرماؤ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہ میں نے دیکھی ہے آگ، ابھی لے آتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، یا لے آؤں گا تمہارے پاس اس آگ سے کوئی شعلہ سلگا کر تاکہ تم اسے تاپو۔ تو اس سے پہلے سورہ النمل کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کا تذکرہ تھا۔ یہاں سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ شدید سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا اور شدید اندھیرا بھی موجود تھا۔ اب راستے میں اس شدید سردی میں اندھیرے کے عالم میں راستہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو ایک جگہ پہنچ کر شدید سردی میں آپ کو دور ایک جگہ پر آگ نظر آئی، تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے یہ فرمایا کہ یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں یہاں سے، ظاہر ہے کہ آگ جل رہی ہے تو کوئی نہ کوئی تو وہاں موجود ہوگا، ان سے میں راستے کی خبر بھی لے لوں گا کہ راستہ مصر کی طرف کون سا جا رہا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں ہوا کم از کم اس آگ سے کچھ انگارے اٹھا لوں گا، کم از کم ہم آگ تو تاپ لیں گے، یہ سردی تو کم ہوگی۔ تو فرمایا کہ یاد فرماؤ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہ میں نے دیکھی ہے آگ، آنست نارا، مجھے آگ نظر آئی ہے، ابھی لے آتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، یا لے آؤں گا تمہارے پاس اس آگ سے کوئی شعلہ سلگا کر تاکہ تم اسے تاپو، تاکہ تمہاری سردی کم ہو سکے۔ اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر وہ آگ نظر آئی تھی، تو کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر جب اس کے پاس پہنچے تو ندا کی گئی کہ بابرکت ہو جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے۔ وہاں پہنچے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو دیکھا ایک سرسبز و شاداب درخت ہے، اس کے ارد گرد آگ ہی آگ ہے، ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے، اور وہ سرسبز و شاداب درخت جو ہے جلنا تو دور کی بات، وہ اور کھل رہا ہے، اس آگ سے اور کھل رہا ہے۔ تو ندا کی گئی کہ بابرکت ہو جو اس آگ میں ہے، جو اس کے آس پاس ہے۔ اب کون بابرکت ہو جو اس آگ میں ہے، جو اس کے آس پاس ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ارد گرد جو فرشتے ہیں ان سب کے لیے فرمایا کہ وہ سب بابرکت ہیں۔ یہ دراصل کیا تھا؟ یہ رب کائنات کی نور کی تجلی تھی۔ اب اس کی کیفیت کیا تھی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو آواز سنی تھی وہ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، اس کو آپ نے صرف اپنے کانوں سے نہیں سنا، جسم کا ہر عضو جو ہے وہ اس کلام کو سن رہا تھا،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو ندا دی گئی تھی کس نے دی؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہر تشبیہ و تمثیل سے پاک ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی مثال کسی تشبیہ سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی مثال دی نہیں جا سکتی نا، وہ مثال سے تشبیہ سے پاک ہے۔ یہ دراصل نور الہی کی تجلی تھی، اس کے نور کی تجلی تھی ایک۔ اور آواز کیا آئی وہاں سے؟ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ وہ میں اللہ ہی ہوں عزت والا دانا۔ تو اس سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، انا اللہ العزیز الحکیم۔ تو ایک درخت سے یہ آواز آ رہی ہے، وہ اللہ تو نہیں ہے لیکن یہ اللہ کے کلام کا ایک مظہر ہے۔ وہاں درخت ہے لیکن وہاں سے جو آواز آئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام کا مظہر۔ تو آواز آئی کہ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اگر ایک درخت سے یہ آواز آ سکتی ہے تو کیا کوئی اللہ والا ایسا ہو تو اس سے آواز نہیں آ سکتی؟ بھائی جن بزرگوں سے ایسے کلمات سرزد ہوئے کہ انا الحق، سبحانی اعظم و شانی، یہ سارے وہ کلمات ہیں کہ اس وقت وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتے، بظاہر ان کی زبان سے وہ کلام نکل رہا ہوتا ہے لیکن وہ کلام کون نکال رہا ہوتا ہے؟ وہ رب کائنات نکال رہا ہوتا ہے۔ یہ کلمہ کہنے سے یعنی انہوں نے جان بوجھ کر سمجھتے بوجھتے یہ کلمات نہیں کہے، بلکہ وہ مدہوشی کے عالم میں جب وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے ان کی زبان پر اللہ نے یہ کلام فرمایا۔ لہٰذا ان کو مشرک کہہ دینا یا ان پر شرک کے فتوے لگانا تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ جو درخت تھا، وہ جو آگ تھی بظاہر، اس سے آواز آ رہی تھی کہ ان اللہ۔ تو آگ بھی مخلوق ہے اور نور بھی کوئی ہے، وہ بھی مخلوق ہے، یہ تو اس کی ایک تجلی ہے، اس کا ایک مظہر ہے جس سے یہ کلام جو ہے وہ بہرحال سرزد ہوا۔ اب باقی کیفیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ وہ میں اللہ ہی ہوں عزت والا دانا۔ یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی گئی، یعنی یہ سب سے پہلے اسی مقام پر آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، آپ کو نبی بنا دیا گیا کہ آپ کو ہم نے نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ذرا زمین پر ڈال دو اپنے سونٹے کو، اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، اب جو اسے دیکھا اس عصا کو تو وہ اس طرح لہرا رہا تھا جیسے سانپ ہو، كَأَنَّهَا جان، جیسے سانپ لہراتا ہے وہ تو اس طرح لہرا رہا تھا۔ آپ پیٹ پھیر کر وہاں سے چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ فطری انسان کے اندر جو ایک خوف ہوتا ہے کسی چیز کے نقصان کا، ظاہر بات ہے وہ فطری طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ وہاں سے آگے چل پڑے اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ڈرو نہیں۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور ڈرا نہیں کرتے جنہیں رسول بنایا جاتا ہے، جنہیں رسول بنایا جاتا ہے وہ ڈرا نہیں کرتے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو رسول بنا دیا گیا ہے۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، مگر وہ شخص جو زیادتی کرے وہ ڈرے۔ کیا فرمایا؟ کہ ڈرنا تو اسے چاہیے کہ جس نے کوئی زیادتی کی ہے، جس نے کوئی ظلم کیا ہے، جس نے کوئی گناہ کیا ہے، اسے ڈرنا چاہیے، میرے خوف سے ڈرنا چاہیے، میرے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ پھر وہ ظالم بھی اگر نیکی کرنے لگے برائی کرنے کے بعد فإنی غفور الرحیم، تو میں بے شک غفور الرحیم ہوں۔ یعنی کتنا پیارا انداز ہے، ایک طرف اس کو ترغیب ہے
یعنی ڈرایا گیا ہے کہ جس سے گناہ سرزد ہوا ہے، جس سے کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے، اس کو ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے لیے سخت سزا ہے۔ اور وہ شخص جس سے گناہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، اسے بھی ساتھ ساتھ ترغیب بھی دی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تم توبہ کر لو، تم اس گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لو اور میری بارگاہ میں جھک جاؤ تو کیا ہے، فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ ترغیب دی ہے کہ میں بخشنے والا ہوں، میں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو وہ بھی اگر میری بارگاہ میں توبہ کر کے حاضر ہو جائے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تم تو میرے نبی ہو، تم تو میرے رسول ہو، اور نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوا کرتے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جب مصر میں تھے اور جب وہاں سے آپ نکلے تھے، بے شک آپ نے ایک شخص کو جو ہے تھپڑ مارا جس سے وہ مر گیا تھا۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا اس کو ایسا کہ جی اس سے مر جائے، آپ نے تو صرف تھپڑ مارا اور اسی سے وہ مر گیا، اور اسی وجہ سے پھر آپ وہاں سے نکل پڑے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ معاف فرما دیا، آپ کو وہ معاف کر دیا کہ چونکہ تمہارا تو ارادہ ہی نہیں تھا، بلا ارادہ تم سے یہ ایسا کام ہوا اور اس سے وہ مر گیا، تو اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو وہ معاف کر دیا، اور بلکہ صرف معاف نہ کیا، نبوت کے درجے پر فائز کر دیا۔ تو فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے نبی اور رسول ہو۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ پہلے ذکر تھا عصا کا، کہ عصا کا معجزہ اللہ نے دیا آپ کو کہ وہ آپ ڈالتے اس کو زمین پر تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگتا، اژدہا بن جاتا۔ اب دوسرے معجزے کا ذکر ہے، اور ذرا ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے۔ آپ اپنا ہاتھ مبارک گریبان میں ڈالتے، اس کو باہر نکالتے تو وہ چمک رہا ہوتا تھا، کوئی بیماری نہیں، بغیر کسی بیماری کے، معجزے کے طور پر اس کے اندر ایک عجیب چمک ہوتی تھی۔ فی تسع آیات الی فرعون وقومہ، یہ 2 معجزے ان 9 معجزات میں سے ہیں جن کے ساتھ آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ تو آپ کو دیگر جو معجزات عطا فرمائے ان کے ساتھ، یعنی 9 معجزات میں سے 2 معجزات کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بڑے سرکش لوگ ہیں، یعنی کیا فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم جو ہے یہ بڑے سرکش لوگ ہیں۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین، پس جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں بصیرت افروز بن کر، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے کھلا ہوا۔ اب جب یہ نشانیاں دکھائیں گے، یہ معجزات دکھائے گے، تو بجائے اس کے کہ وہ مان لیتے، وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انہوں نے انکار کر دیا ان کا، حالانکہ یقین کر لیا تھا ان کی صداقت کا ان کے دلوں نے، یعنی دل سے وہ مان گئے تھے، دل میں ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انکار کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کیا۔ ان کا انکار محض ظلم اور تکبر کے باعث تھا، یعنی یہ انکار کس لیے تھا، یہ ظلم اور تکبر کی بنا پر تھا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانیں، اور اگر ہم ان کی بات کو مانیں گے تو گویا یہ ہمارے بڑے بن جائیں گے اور ہم چھوٹے ہوں گے۔ اس ظلم کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے وہ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیشہ ہر زمانے میں، ہر دور میں لوگوں کے لیے راہ راست پر آنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، کہ وہ حق بات کو یقین بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، صحیح ہے، لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے، ایک بڑائی ہوتی ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی بات کو مان کر، حق بات کو تسلیم کر کے اس سے نیچے ہو جائیں۔ تو یہ شیطانی ایک حربہ ہے
شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس آپ ملاحظہ فرمائیے کیا ہولناک انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر فرمایا ہے کہ تم دیکھ لو کہ فرعون اور اس کی قوم نے جب میرے نبی، میرے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو ہم نے ان کا انجام کیا کیا، ان فسادیوں کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس سے تم عبرت حاصل کرو۔ اللہ کے نبیوں کی بات کو تسلیم نہ کرنا دراصل عذاب کی دعوت دینا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے اور ان کو تباہ اور برباد کر دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اب اگلے دو نبیوں کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر۔ یہ دو نبی وہ عظیم نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ نبوت عطا فرمائی تھی بلکہ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، حکومت سے بھی نوازا تھا۔ ان کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع کی گئی تھیں، یعنی ان کو نبوت بھی دی، ان کو بادشاہت سے بھی نوازا۔ تو فرمایا اور یقیناً ہم نے عطا فرمایا داؤد اور سلیمان کو علم۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، جن کا تذکرہ ہم یہاں بھی پڑھیں گے، آگے بھی جو ہے آئے گا اس کا ذکر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کو چھوڑ کر جس چیز کا یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا وہ کیا ہے؟ علم۔ فرمایا کہ ہم نے عطا فرمایا داؤد اور سلیمان کو علم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی دولت جو وہ علم ہے۔ علم کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ جس کے پاس علم کی دولت ہے اس کو اللہ تعالیٰ مال کی دولت بھی دے دیتا ہے، اس کو دیگر دولتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو سب سے بڑی دولت علم کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا کہ ان کے سامنے سجدہ کریں تمام ملائکہ، تمام فرشتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا تھا، اور اس بنا پر حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو علم کا بڑا مقام ہے، اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں جو سکھایا اس میں سب سے پہلے ذکر ہی علم کا ہے۔ پہلی وحی جو اتری ہے وہ اسی میں علم کا ذکر ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو، پڑھنے سے اس کا جو تذکرہ کیا گیا۔ تو جتنا یعنی مسلمانوں کو علم کی طرف بڑھنا چاہیے اور علم کو حاصل کرنا چاہیے، آج مسلمان اتنا ہی علم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا ہی پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اور دنیا کی تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے اور اس وقت جو صورتحال مسلمانوں کی یہ دیکھا جائے تو اس کی اصل بنیاد اور وجہ یہی نظر آتی ہے کہ علم میں مسلمان کہیں پر بھی موجود نظر نہیں آتے، وہ دوسروں کی تقلید میں لگے ہوئے پیچھے دوڑ رہے ہیں بس۔ لیکن جن لوگوں کی دنیا میں قلیل تعداد ہے وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ کیوں آگے ہیں؟ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس ہنر ہے۔ ہمارے پاس صرف یہ کہ جی ہمارے اسلاف یہ تھے، ہمارے اسلاف کے پاس یہ تھا۔ اسلاف کے پاس تو سب کچھ تھا، ہم نے وہ سارا گنوا دیا، وہ ہماری میراث تھی، ہمیں اس کو پکڑ کر رکھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اغیار نے اپنا لیا، دوسروں نے اس کو لے لیا، اور وہ آج ہم سے آگے بڑھ گئے۔ علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک کلپ نظروں سے گزرا، اس میں ایک انڈیا کی صحافی خاتون جو وہ بتا رہی ہے کہ جی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ اتنے جاہل ہیں۔ وہ کیا کہتی ہے؟ یہ ہندوستان، یہ ہندو اور یہ سکھ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے غلام رہے ہیں۔ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے ہندوستان پر ایک طویل عرصہ، وہ آج یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی حال یہ ہے کہ یہ جاہل ہے، حتیٰ یہ کہ اس کو اپنی کتاب کا پتہ نہیں ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، اس کو اپنی کتاب کا پتہ نہیں ہے، ان کی اپنی جو کتاب ہے قرآن اس کے بارے میں ان کو کچھ علم نہیں ہے۔
اور پھر کہا کہ اگر زیادہ سے زیادہ یہ کچھ کرتے ہیں تو اس قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، صرف اس کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں، اس کے الفاظ کو یاد کر لیتے ہیں، اس کا رٹا لگا لیتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں ان کے رب نے کہا کیا ہے۔ ہم اس کو رٹا لگا کے یاد کر لیتے ہیں، اس کے حافظ بھی بن جاتے ہیں، اس کے قاری بھی بن جاتے ہیں، اور اس کو اچھا پڑھنے والا بھی بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں خود یہ پتہ نہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ ہمیں کیا فرما رہا ہے، وہ کیا تعلیم دے رہا ہے، وہ ہماری طرف کیا مخاطب ہے، کیا کہہ رہا ہے ہم سے۔ تو یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ بھائی دنیا کی اور تعلیم تو چھوڑو، ہمیں اپنی کتاب کی تعلیم تو حاصل کرنی چاہیے، اس قرآن کو تو ہمیں تھام کر رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے کہ یعنی یہاں خاص طور پر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا فرمایا تھا اس میں سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ وہ علم کی دولت تھی۔ صرف علم نبوت ہی نہیں تھا بلکہ ان کو بہت ساری چیزوں میں مہارت عطا فرما رکھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دست مبارک میں لوہا جو نرم ہو جاتا تھا، اسی طرح زرہ بنانا اور دیگر یہ سارے کام، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کو مہارت عطا فرما رکھی تھی۔ یعنی دنیا کے کئی علوم پر بھی مہارت تھی اور علم نبوت بھی حاصل تھا، بادشاہت بھی دی گئی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں، یہ فرق بتایا گیا ہے کہ دیکھو اللہ والوں میں اور اللہ کے نافرمان لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ پہلے فرعون کا ذکر تھا کہ فرعون گھمنڈ میں تھا، اس کی قوم گھمنڈ میں تھی اور وہ اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور ہر چیز کو یہ سمجھتے کہ یہ سب ہماری طاقت ہے، یہ ہمارے بل بوتے پر ہے، یہ سب کچھ ہماری ذہانت ہے۔ اب اللہ والوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے کہا، ان دونوں نے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں اور ان کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پھر جو ہے یہ جو بادشاہت تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، تو فرمایا کہ ان دونوں نے کہا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے برگزیدہ کیا ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر۔ ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عاجزی پیدا ہو جاتی، وہ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان کے اندر یہ گھمنڈ پیدا نہیں ہوا کہ ہمارے پاس تو بڑا علم ہے یا ہمارے پاس فلاں چیز کتنی مہارت ہے، بلکہ وہ جھک کے کہا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ہمارے رب کا فضل ہے جس نے برگزیدہ کیا ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر، علی کثیر من عباد المؤمنین۔ تو اس کا کیا مطلب کہ نبی جو ہیں وہ بندوں میں سے، مومنوں میں سے بہت سے لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی پر بھی فضیلت رکھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہاں عباد المؤمنین کا مطلب ہے انبیاء کرام علیہ السلام، اس لیے کہ ہر نبی تمام مومنوں سے افضل ہوتا ہے، اکثر مومنوں سے نہیں، تمام مومنوں سے اکثر ہوتا ہے ہر نبی، ہر نبی تمام مومنوں سے افضل ہوتا ہے۔ تو یہاں عباد المؤمنین کا مطلب ہے نبیوں میں سے بعض نبیوں پر ہمیں فضیلت دی، تو وہ تو اللہ کا ارشاد ہے، فرمان ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ تو یہاں مراد یہی ہے کہ بعض مومن بندوں پر ہمیں فضیلت دی ہے، تو مقصد کیا ہے کہ کچھ نبیوں پر ان کو فضیلت دی گئی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اور جانشین بنے سلیمان داؤد کے، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے۔ اب یہ جانشینی مال دولت کی نہیں تھی، وراثت والی جانشینی نہیں ہے، بلکہ نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد تو بہت زیادہ تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ اگر اس کا یہ مطلب لے دیا جائے کہ جی وہ مال میں وارث آپ کو بنائے تو یہ تو ایک ظلم اور زیادتی ہو جائے، دوسرے بیٹے، دوسری اولاد، دوسرے جو حقدار ہیں وہ کہاں جائیں؟ تو یہاں مراد جو ہے
وہ مال دولت والی وراثت نہیں ہے، بلکہ نبوت کی وراثت، علم کی وراثت جو ہے وہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور جانشین بنے سلیمان داؤد کے، اور فرمایا اے لوگو، وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اور فرمایا اے لوگو ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی اور ہمیں عطا کی گئی ہیں ہر قسم کی چیزیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، ہمیں ہر قسم کی چیز دی گئی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز دی گئی ہے۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے عجیب عجیب باتیں گھڑتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں کہ جی کل کا لفظ استعمال کر دیں تو اس میں تو سارا کچھ آ جاتا ہے۔ آپ اگر یہ کہتے ہو کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کلی دیا گیا ہے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا سارا علم جو اللہ کا علم وہ بھی آ گیا اس میں، تو پھر آپ یہاں کیا کہیں گے؟ یہاں اللہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز ہمیں دے دی گئی ہے۔ حالانکہ ابھی تو آپ کے پاس ملکہ بلقیس جو ملکہ سبا جو تھی اس کا تخت بھی نہیں آیا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز ہے۔ یہاں جو کل کا لفظ استعمال ہوا یہ مجازن استعمال ہوا، حقیقتاً نہیں، مجاز کے طور پر، یعنی بہت ساری چیزیں ہمیں دی گئی ہیں۔ یہاں کل کا مطلب کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کلی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب بہت علم دیا گیا مراد ہوتا ہے۔ یہ مراد نہیں کہ اللہ کے علم کا احاطہ کر لیا گیا یا اللہ کا نعوذ باللہ علم دے دیا گیا۔ تو فرمایا کہ ہمیں عطا کی گئی ہر قسم کی چیزیں۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہی وہ نمایاں بزرگی ہے جو ہمیں مرحمت ہوئی۔ فرمایا کہ یہ نمایاں بزرگی ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے، آپ سے پہلے اتنا کچھ نہ کسی کو دیا گیا نہ بعد میں دیا گیا، تو اللہ نے آپ کو بڑا کمال دیا تھا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور فراہم کیے گئے سلیمان کے لیے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں سے، پس وہ نظم و ضبط کے پابند ہیں۔ نہ صرف یہ کہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، بلکہ جنات، انسان اور دیگر جو چیزیں تھیں وہ بھی آپ کے حکم کی پابند تھیں۔ وہ سب آپ کے سامنے حاضر رہتے تھے، آپ کے حکم کے پابند تھے، آپ جو حکم فرماتے وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور کیا تھا؟ نظم و ضبط کی بھی بڑی پابندی تھی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جی سارے لوگ ان کے تابع ہیں اور ان کا کوئی سسٹم نہیں ہے، نظام نہیں ہے، ایک پورا سسٹم اور نظام تھا، ہر ایک پر ایک نظر ہوتی تھی، ہر ایک کی خبرگیری ہوا کرتی تھی، اور پتہ چل جاتا تھا کہ کون موجود ہے کون موجود نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے اس سے باز پرس بھی کی جاتی تھی۔ آگے اس کا تذکرہ آتا ہے، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہاں تک کہ جب وہ گزرے چیونٹیوں کی وادی سے تو ایک چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیوں گھس جاؤ اپنی بلوں میں۔ ساری چیزوں پر آپ کو اختیار دیا گیا تھا، قدرت دی گئی تھی، آپ کے قبضے میں تھیں، آپ کے تابع کی گئی تھیں۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ تو اپنا تخت بچھاتے تھے اور اسی تخت پر جو ہے انسانوں کو، جنات کو، شیاطین کو، پرندوں کو، یہ ساری چیزوں کو بٹھا دیا جاتا تھا، حکم دیتے تھے، ہوا آپ کے حکم کی اتباع کرتی تھی اور اڑا کر لے جاتی تھی۔ ایک میل کا سفر صبح اور ایک میل کی مسافت شام میں وہ تخت طے کر لیتا تھا ہوا کے دوش پر، یعنی ہوا اڑا کر لے جاتی تھی۔ کسی زمانے میں یہ باتیں شاید ظاہر بات ہے کہ قابل قبول نہ ہو، آج تو سب جانتے ہیں، ہمارے سامنے مادی طور پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ہوا آپ کے حکم کی اتباع اور پیروی کیا کرتی تھی۔ اب ایک مرتبہ آپ کا کوئی سفر ایسا ہی تھا تو آپ ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں پر چیونٹیاں رہتی تھیں۔ اب شاید ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ آپ وہاں اپنا تخت اتارنا چاہتے تھے، یا دوسری بات یہ ہے، وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعض لشکر پیدل بھی جانے والے ہوتے تھے، تو آپ یعنی تخت پر ہوں اور کچھ لشکر آپ کے پیدل چل رہے ہوں، تو اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ جب وہ گزرے چیونٹیوں کی وادی سے تو ایک چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیوں گھس جاؤ اپنی بلوں میں،
لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں کچل کر نہ رکھ دیں تمہیں سلیمان اور ان کے لشکر۔ چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی، جو ان کی بڑی تھی، اس نے کیا کہا کہ خیال رکھو، اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خیالی میں کچل نہ دیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ وہ چیونٹی بھی یہ جانتی تھی کہ جان بوجھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ چیونٹیوں کو کبھی نہیں مارتے، کبھی نہیں کچلتے، لیکن لاشعوری میں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاؤں کے نیچے کیا ہے، تو ہو سکتا ہے لاشعوری میں تم کچل دی جاؤ، تو لہٰذا اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والوں کا جب یہ عالم ہے، چیونٹی نے کیا کہا؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی وہ اگر کچلیں گے تو کیسے؟ جان بوجھ کر نہیں کچلیں گے، اور انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ تم پر کیا گزر گئی۔ یہ چیونٹی نے کہا ہے۔ تو چیونٹی یہ بتا رہی ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو پھر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں، نعوذ باللہ کوئی ان کے بارے میں کہے کہ جی وہ ظلم کرتے ہیں، ان کی طرف سے ناانصافی ہوئی ہے، تو اس کو تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی صحبت کا اثر یہ کہ چمٹی تک بھی ظلم جو ہے ان کے ساتھی نہیں کرتے، تو نبی کے صحابہ کب کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی کر سکتے؟ ان کا مقام تو بہت بلند ہے۔ ہاں، جو ان پر کوئی ایسا الزام لگائیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ تو فرمایا کہ اور انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ تم پر کیا گزری ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو سلیمان ہنستے ہوئے مسکرا دیے اس کی بات سے۔ غور کریں آپ، چیونٹی نے کہی ایک بات تو یہ کہ چیونٹیوں کے اندر بھی ایک بڑا سسٹم اور ایک نظام ہے، جس طرح انسانوں کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے، قبائل ہوتے ہیں اور لشکر ہوتے ہیں، مختلف مقامات ہوتے ہیں، اس طرح چیونٹیوں کے اندر بھی پورا ایک سسٹم، ایک نظام ہے۔ باقاعدہ وہاں ان کے جنگجو لشکر بھی ہوتے ہیں، محافظ لشکر بھی ہوتے ہیں، اور ان کی حفاظت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ چیونٹی جو ہے وہ وقت سے پہلے اپنی قوم کو آگاہ کرتی ہے کہ تم اپنی حفاظت کر لو۔ دفاع کا سسٹم کتنا مضبوط ہے، اور ایک چمٹی کے ذریعے سے رب کائنات نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، اور انسان ہی نہیں تمہیں مسلمان بنایا ہے، کیا تمہیں وقت سے پہلے اپنے دفاع کی جو ہے طلب نہیں ہے؟ تمہیں عقل و شعور دیا گیا، تمہیں تو ان سے بھی زیادہ اپنے دفاع کا انتظام رکھنا چاہیے، اپنے دشمن کے مقابلے کی پوری ہر وقت تیاری رکھنی چاہیے۔ تو چمٹی نے کہا کہ پہلے ہی داخل ہو جاؤ اندر تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور ان کے اندر جو ہے یعنی سامان اٹھانے کی بھی بڑی طاقت ہوتی ہے، بوجھ بڑا بڑا بوجھ اٹھا لیتی ہیں، اور ان کے اندر بڑا اتفاق اتحاد بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک چمٹی کوئی چیز دیکھ لیتی ہے تو وہ اکیلی نہیں کھاتی، وہ سب کو بلا لیتی ہے، آ جاؤ، سب مل کر جو کھانا شروع کر دیتی، اور جب کھا لیتی پھر اٹھانا شروع کر دیتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر بڑا ایک انتظام سسٹم ہے۔ اب یہ چمٹی کہتی ہے بات اور سن لیتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 3 میل کا فاصلہ تھا ابھی، یعنی ان کی حس کتنی تیز ہوتی ہے چمٹیوں کی۔ 3 میل کے فاصلے سے اس نے محسوس کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں اور ان کا لشکر آ رہا ہے، تو لہٰذا پہلے سے آگاہ کر دیا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام اتنا دور سے سن لیتے ہیں بات۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ والوں کے بارے میں اگر کوئی بدگمانی کرتا ہے اللہ اسے باخبر کر دیتا ہے۔ یہ ایک بدگمانی تھی نا، آئی تھی ذہن میں کہ جی کہیں وہ کچل نہ دے، تو سلیمان علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف بات نہیں سنی، فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام ہنستے ہوئے مسکرا دیے اس کی بات سے۔ آپ چمٹی کو اٹھائیں، اٹھا کر کان کے ساتھ لگا لیں، آواز آئے گی؟ کوئی آواز نہیں آئے گی۔ آج کل جدید آلات ہیں، ان آلات سے بھی اگر آپ سننا چاہیں تو اس کی آواز کو نہیں سن سکیں گے، اور اگر سن بھی لیا آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ کیا کہہ رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اتنا دور سے چمٹی کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ اب اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دی جائے تو کہتے ہیں جی یہ تو خدائی طاقت ہے، نعوذ باللہ،
تو کیا سلیمان علیہ السلام خدا ہے؟ نعوذ باللہ. سلیمان علیہ السلام نے اتنی دور سے سن لیا وہ خدا ہے؟ وہ تو خدا کے بندے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت دی کہ اتنا دور سے چیونٹی کی آواز کو سن لیا. میں آپ کان کے ساتھ رکھ کر بھی اس کی آواز کو نہیں سن سکتے. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم جو حضور علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں آپ قبر انور کے اندر سن رہے ہیں تو یہ کیا بعید ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے نا. اور اس پر سب کا اتفاق ہے، جتنے کمالات رب کائنات نے تمام نبیوں کو دیے ان سب سے زیادہ کمالات حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، سب سے زیادہ کمالات عطا فرمائے. آپ جو ہے جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے، پتھروں کی بولی بھی سمجھتے تھے، احادیث بھری پڑی، لکڑیوں کی بولی بھی سمجھتے تھے. ایک تنا رونے لگا، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور اس کو آپ نے سن لیا اور اس کو خاموش بھی کروایا. تو اللہ نے تو یہ سارے کمالات عطا فرمائے تھے. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کو وہ آواز سنا سکتا ہے. آواز سنانے والا اللہ ہے. ہم جو ہے قبر کو ایسا بند کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی سوراخ نہیں چھوڑتے، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ جی ہماری آواز جو ایک دوسرے تک پہنچتی ہے وہ ہوا کے ذریعے پہنچتی ہے. تو وہاں تو ہوا کے سارے راستے ہم بند کر دیتے ہیں، کوئی راستہ نہیں رہتا. اور حدیث کہتی ہے کہ جی جو بندہ جاتا ہے قبر پر اور مردے کو دفن کرتا ہے، مٹی کے ساتھ سب کچھ بند کر دیتا ہے، وہ پلٹنے لگتا ہے تو مردہ اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی محسوس کرتا ہے. پاؤں کی آہٹ، کون سی آواز؟ وہاں ہوا پہنچی، اور آواز سے جو آواز پہنچ گئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آواز پہنچانا یہ میرا آپ کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے. وہ چاہے تو آسمان تک پہنچا دے، اور چاہے تو ہم آمنے سامنے ہو ایک دوسرے تک آواز نہ پہنچے. تو کیا فرمایا کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اب یہ کتنا بڑا کمال اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ آپ نے چیونٹی کی بات کو سن لیا تو انسان تو مغرور ہو جاتا ہے. اس کو 1 2 زبانیں 3 زبانیں آ جائیں 4 زبانیں آ جائیں، وہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں کھڑے ہوتے، وہ سمجھتا پتہ نہیں میں کیا بلاؤں. اتنا بڑا وہ بن جاتا ہے کہ جی مجھے تو یہ زبان بھی آتی، یہ بھی آتی، یہ بھی آتی، یہ بھی آتی، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں. اللہ والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات کو سمجھ لیا، آپ مسکرا دیے اور اللہ کے حضور جھک گئے کہ کہیں اس سے میرے دل کے اندر بڑائی تکبر پیدا نہ ہو جائے. انبیاء علیہ السلام تو تکبر کے شائبے سے بھی پاک ہوتے ہیں. دراصل یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے. آپ نے کیا کہا؟ عرض کرنے لگے رب اوزعنی، میرے مالک مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، تاکہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت عظمیٰ کا. یہ تیری نعمت ہے، یہ تیرا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میرا کمال نہیں، یہ تیرا کمال ہے، یہ نعمت تیری ہے. تو آپ جھک گئے اور کہا کہ مولا مجھے توفیق دے. نیک عمل کرنا الگ بات ہے، اور نیک اور صالح عمل کا قبول ہونا یہ الگ بات ہے. دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. نیک عمل ہم کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ قبول بھی ہے یا نہیں. اس لیے رب کائنات سے نیک عمل کی توفیق مانگنی چاہیے، اور جب توفیق وہ دیتا ہے تو اس کے اندر خلوص بھی پیدا کر دیتا ہے. جب خلوص پیدا ہوتا ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو تب جا کر وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اے میرے رب، اے میرے مالک، مجھے توفیق دے تاکہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت عظمیٰ کا. یا اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر. یعنی یہ نعمتیں جو تو نے مجھے بھی دی، میرے والدین کو بھی دی، ان پر شکر کی توفیق عطا فرما. نیز مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جسے تو پسند فرمائے. صالحا ترضا، ایسا کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، تو اپنی رضا والا کام کرنے کی توفیق دے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور شامل کر لے مجھے اپنی رحمت کے باعث اپنے نیک بندوں میں. اللہ کے نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ تو خود نیک ہیں،
اور پہلی کیٹیگری میں انہی کو اللہ نے رکھا ہے النبیین، پھر ہیں صدیقین، شہداء، صالحین۔ لیکن آپ بھی دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ مجھے اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق دے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ مقصد یہ ہے کہ عمل صالح قبول تب ہوتا ہے جب انسان صالحین کے ساتھ جڑتا ہے۔ یہ صالحین کی صحبت ہوتی ہے جو انسان سے نیک عمل کرواتی ہے۔ اگر انسان نیک لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دے اور چھوڑ کر کہے کہ جی میں تو بڑا پھندے خان ہوں اور میں بڑی نیکیاں کرتا ہوں، وہ شیطان کے نرغے میں ہے، وہ اس کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ صالحین سے مل کر رہنا ہے، ان میں داخل ہو کر رہنا ہے، تب تمہارا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔